ونفسی معیوب وعقلی مغلوب وحوائی غالب وطاعتی قلیل ومعصیتی کثیر ولسانی مقر بذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد وآل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعته یوم القیامہ اللہم عجل لولیجک الفرج اللہم عجل لولیجک الفرج اللہم عجل لولیجک الفرج والعافیة والنصر ومد فی عمرہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاندان تطہیر بالصلوات مومنین آگے آگے آتے جائیں، بعد میں مومنین آگے مجلس کا ماحول ڈسٹرب ہوگا، آپ درود بھی پڑھتے جائیں اور آگے آگے بھی آتے جائیں۔ خوشنودی امام زمانہ بلند تر سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الأمی قرشی الابتحی المکی المدنی العربی السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين الصلوات الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الصلوات الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور يوصفه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى يا ابن آدم من اوصل الیک الغذا وانت جنین فی بطن امک، میں تو وہاں روزی پہنچاتا رہا جہاں نہ ماں پہنچ
پہنچا سکتی تھی نہ باپ دے سکتا تھا. فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي. اے میرے بندے پوری کائنات میں اپنی نظر دوڑا اور دیکھ کوئی اتنا مہربان ہے جو شکم مادر میں تیرے لیے روزی کا اہتمام کرتا ہے، جو شکم مادر میں تجھے بھوکا نہیں رکھتا تو اس جہان میں بھی کبھی تجھے بھوکا نہیں رکھے گا. بس اتنا خیال رکھنا کبھی روزی اور روٹی کے لالچ میں اس خالق کو کبھی پشت نہیں کرنی جسے ڈھلتی رات حسین سجدہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، جس کے سامنے امیر المومنین جیسی بلند ذات سجدہ کرتے ہوئے نظر آتی ہے. اور نوجوانوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا خالق کتنا بلند ہے تو ایک ہی جواب دینا، وہ کتنا بلند ہوگا جسے علی جیسا بلند جھکتا ہوا نظر آتا ہے. وہ کتنا بلند ہوگا جسے علی جیسی بلند ذات جھکتی ہوئی نظر آئے. اور وہ ذات کتنی بلند ہے جسے جناب سیدہ طاہرہ سجدہ کرتی ہوئی نظر آئے. اور وہ خالق کتنا بلند ہے کہ جسے مصطفیٰ اس انداز میں سجدہ کر رہے ہیں کہ آواز قدرت آ رہی ہے، میرا حبیب اپنی عبادت کو کچھ کم کر دیجئے، رات کا کچھ حصہ آرام اور استراحت کے لیے وقف کر دے. میرا حبیب تیرا سونا بھی تیرا خالق عبادت شمار کرے گا. اپنی عبادت کچھ گھٹا دیجئے، کم کر دیجئے. میرے محترم، اس خالق کو پہچان، اس مالک کو پہچان جس کی پہچان کرانے کے لیے حسین ابن علی کربلا کے میدان میں آئے ہیں. اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم نے معرفت خدا، معرفت توحید اس گھرانے سے لی ہے جسے اللہ نے خلق ہی اپنی معرفت کے لیے کیا ہے، جسے اللہ نے خلق ہی اپنی معرفت اور پہچان کے لیے کیا ہے. اور پاک پیغمبر کی وہ مشہور و معروف حدیث کہ جناب ام سلمہ کا گھر تھا اور جناب ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ ہم پاک پیغمبر کی خدمت میں موجود تھے. اذن داخل علینا علی ابن ابی طالب کہ اچانک امیر المومنین علی اندر داخل ہوئے. جیسے ہی اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا تو نبی کا چہرہ کھل اٹھا. جیسے ہی اپنے بھائی کا چہرہ سلطان الانبیاء نے دیکھا تو نبی کا چہرہ کھل اٹھا. دونوں جہانوں کی رحمت اپنے مقام سے بلند ہوئی اور اپنے بھائی کا استقبال کیا. اور جناب ابو ذر کی طرف دیکھا اور امیر المومنین کے کندھے پہ سلطان الانبیاء نے ہاتھ رکھا اور ابو ذر کی طرف دیکھ کر فرماتی ہیں، یا ابا ذر اتعرف ھذا الداخل علینا. ابو ذر پہچانتے ہو کہ یہ آنے والا کون ہے؟ ہر انسان اتنا ہی تعارف کرا سکتا ہے جتنی اس کی معرفت اور پہچان ہو. تو جتنا ابو ذر جانتا تھا ابو ذر نے تعارف کرایا، مولا میں تو اتنا جانتا ہوں، ھذا اخوک وابن عمک وزوج البطول ابو الحسن والحسین. مولا میں اتنا جانتا ہوں، ھذا اخوک یہ آپ کا بھائی ہے، وابن عمک یہ آپ کا چچا زاد ہے، وزوج البطول یہ بطول کا شوہر ہے، ابو الحسن والحسین حسنین کا عزت والا بابا علی آ گیا ہے. سلطان الانبیاء نے فرمایا، ابو ذر آپ نے تعارف کرایا ہے رشتوں کی جہت سے کہ یہ کون ہے، کس کا بھائی ہے، کس کا باپ ہے، کس کا شوہر ہے. آج ذرا تجھے حقیقت علی بتاؤں کہ علی کون ہے. فرمایا، اے لم یا ابا ذر ھذا باب اللہ الاکبر. ابو ذر یاد رکھنا، جو شخص بھی خدا تک پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہے خدا تک پہنچانے والے دروازے کا نام علی ہے. کوئی بندہ اس وقت تک معرفت خدا حاصل نہیں کر سکتا جب تک معرفت مرتضی حاصل نہ کرے. جب معرفت مرتضی ہو جائے گی، معرفت مصطفیٰ بھی ہو جائے گی، معرفت خدا بھی ہو جائے گی. تو امیر المومنین وہ نقطہ ہیں، امیر المومنین وہ دروازہ ہیں جسے خدا تک پہنچنا ہے یا مصطفیٰ تک پہنچنا ہے. وہ دروازہ امیر المومنین تک آئے. مومنین کرام، اس خالق کو پہچان جس کا تعارف حسین ابن علی کرا رہے ہیں. وہ خدا کتنا بلند ہوگا. تھوڑا بیدار رہیے، تھوڑا بیدار.
پوری کائنات اس وقت دنیا کے کونے کونے میں چپے چپے میں ذکر حسین ہو رہا ہے، اور جو ذکر حسین کر رہا ہے اسے ذاکر حسین کہا جا رہا ہے، وہ خدا کتنا بلند ہوگا جس کا ذاکر حسین ابن علی نظر اللہ اکبر۔ ہاں 28 رجب سے لے کر پوری ضمانت کے ساتھ 28 رجب سے لے کر عصر عاشور تک جس ذات کا قصیدہ حسین ابن علی پڑھتے ہوئے نظر آئے وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اور مومنین کل میں نے عرض کیا تھا کہ جس مخلوق پہ خالق نے ناز کیا، تمام مخلوقات خدا کی ہیں نا، جس پہ اللہ نے ناز کیا وہ انسان ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ امیر المومنین نے کب ناز کیا؟ امیر المومنین نے اپنی کون سی صفت پہ ناز کیا؟ وہ کون سا موقع تھا جب علی ناز اور فخر کرتے ہوئے نظر آئے؟ میں نے کبھی نہیں پڑھا کہ امیر المومنین نے یہ ناز کیا ہو کہ میں نبی کا بھائی ہوں۔ ہاں ایک حدیث ہے کہ جب نااہلوں کا ٹولہ علی کے سامنے بیٹھا تھا، اس وقت علی نے اپنے فضائل پڑھے کہ میں کون ہوں اور خدا نے علی کو کتنی بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن عام محافل میں کبھی امیر المومنین نے یہ ناز نہیں کیا کہ دنیا والوں میں نبی کا بھائی ہوں۔ کبھی امیر المومنین یہ ناز کرتے ہوئے نظر نہیں آئے کہ میں زہرا کا شوہر ہوں۔ یہ کبھی امیر المومنین ناز کرتے ہوئے نظر نہیں آئے کہ میں حسنین کا پاک بابا ہوں۔ یہ کبھی امیر المومنین نے ناز نہیں کیا کہ میں فاتح خیبر ہوں اور میں ہی مرحب کے 2 ٹکڑے کرنے والا ہوں اور میں ہی دروازہ خیبر اکھاڑنے والا ہوں۔ اللہ نے جتنی صفات امیر المومنین کو عطا فرمائی ہے، کسی مقام پہ امیر المومنین یہ ناز کرتے ہوئے نظر نہیں آئے کہ میں کون ہوں، مگر ایک مقام ہے جہاں پہ علی ناز کرتے ہوئے نظر آئے۔ وہ میدان نہیں، وہ مسجد کا محراب ہے۔ وہ میدان جنگ نہیں، وہ مسجد کا محراب ہے۔ وہ دن نہیں، ڈھلتی ہوئی رات ہے۔ اور وہ بدر و حنین کا مقام نہیں، وہ مسجد کوفہ ہے۔ اور عیش اطہر پہ ہاتھ رکھ کر علی ناز کرتے ہوئے نظر آئے، کفا بی فخراً ان تکون لی ربا۔ یہ علی کے لیے تھوڑے فخر کی بات ہے کہ تو رب ہے اور میں تیرا عبد ہوں۔ متوجہ ہیں نا برادران؟ کفا بفخرا ان اکون لک عبدا کفا بعزا ان تکون لی ربا۔ یہ علی کے لیے کوئی تھوڑی عزت نہیں کہ تو میرا رب ہے۔ کفا بفخرا ان اکون لک عبدا، علی کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا عبد ہوں اور تو میرا معبود ہے۔ کچھ برادران کہتے ہیں خدا کی حد آپ بتا دیں، یا کچھ کہتے ہیں امیر المومنین کی حد بتا دیں۔ مولا نے اپنی حد خود بتائی ہے، وہ ساجد ہے میں مسجود ہوں، میں عابد ہوں وہ معبود ہے، وہ رازق ہے میں مرزوق ہوں، اسی کو تو حد کہتے ہیں۔ کوئی بارڈر تو نہیں ہے نا، کوئی دیواریں تو کھڑی نہیں کی جا سکتی نا۔ اور یاد رکھنا برادران، یہ جملہ کائنات کا غلط ترین جملہ ہے جو ہمارے منبر پہ پڑھا جاتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا عقیدہ ہے۔ اگر 7 کروڑ شیعہ ہیں تو اللہ نے 7 کروڑ عقیدے بنائے ہیں۔ 7 کروڑ شیعہ پاکستان میں آئے تو اللہ نے 7 کروڑ عقیدہ بنایا۔ 4 کروڑ عراق میں بستے ہیں تو 4 کروڑ ان کا عقیدہ ہو گیا، اور 7 کروڑ ایرانین ہیں تو 7 کروڑ عقیدہ ان کا ہو گیا۔ جتنے کروڑ شیعہ اور اللہ نے اتنے کروڑ عقیدے بنائے؟ ہرگز نہیں۔ عقیدہ ہر ایک کا اپنا نہیں، جو تلقین ہے وہ آپ کا عقیدہ ہے۔ اور وہ جو حدیث پیغمبر ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک علم حاصل کرو۔ میرے خیال میں جو بہت زیادہ لاجیکل اور فلسفی لوگ ہیں
جو فلاسفے کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں وہ کہیں گے یہ حدیث ہمارے عقل میں نہیں آ رہی، نہ ماں کی گود میں انسان علم حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی قبر کی چار دیواری میں انسان علم حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ ماں کی گود میں بھی انسان معذور ہے اور قبر کی چار دیواری میں بھی معذور ہے، نہ وہاں بول سکتا ہے نہ ماں کی گود میں قلم پکڑ سکتا ہے، اور جب قبر میں سویا ہوا ہے تو مجبوری کی انتہا ہے، نہ سن سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ نہیں میرے محترم، کائنات کا حکیم، کائنات کا مبلغ ترین، جس کے صدقے میں لقمان کو حکمت ملی ہو، جس کے صدقے میں افلاطون پیدا ہوا ہو، وہ مصطفیٰ کہہ رہا ہے ماں کی گود سے لے کر قبر کی چار دیواری تک علم حاصل کرو۔ اس حدیث پہ مجھے کوئی غرض نہیں کہ اسلام کے 73 فرقے بنے یا 73,000، نبی کی اس حدیث پہ اگر کوئی عمل کر رہا ہے تو وہی کر رہے ہیں جو علی کو اپنا امام مانتے ہیں۔ ماں کی گود میں جب بچہ آتا ہے تو ہم علم دیتے ہیں، دائیں کان میں آذان، بائیں کان میں اقامت، اور جب قبر میں سلاتے ہیں تو کندھے ہلا کر اسمع افہم، سن اور سمجھ، فقط سننا نہیں ساتھ سمجھنا بھی ہے۔ سارا عقیدہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے۔ اذا اتاک الملکان المقربان الرسولین من عند اللہ، او علی والا ابھی قبر کا تعویذ بند ہوگا اور اللہ کے 2 بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے، وسألک عن ربک، اور وہ تجھ سے پہلا سوال یہی کریں گے کہ تیرا رب کون ہے۔ قل فی جوابہما، ان کے جواب میں کہنا لا تخف ولا تحزن، نہ خوف کھانا ہے نہ حزن کھانا ہے۔ یہ جرت کا درس قبر میں کون دے رہا ہے؟ نہ گھبرانا نہ خوف کھانا۔ قل فی جوابہما، یہ تلقین اور خطبہ جمعہ، یہ جملے امیر المومنین کے ہیں۔ یہ تلقین جو پہلی تلقین ہے، یہ جملے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ امیر المومنین سے منقول ہیں، اور جمعہ کے جو خطبے ہیں یہ بھی امیر المومنین سے منقول ہیں۔ تو برادران، قبر میں بھی جرت کا درس وہی دے سکتا ہے جو قرار کو امام مانتا ہو۔ لا تخف ولا تحزن، نہ خوف کھانا نہ گھبرانا۔ قل فی جوابہما، اللہ جل جلالہ ربی، ان کے جواب میں کہنا میرا وہی رب ہے جسے ڈھلتی رات علی سجدے کرتے ہوئے نظر آتا ہے، میرا وہی رب ہے جو امیر المومنین نے بتلایا ہے۔ تو برادران، یہ تلقین ہمارا عقیدہ ہے، آذان ہمارا عقیدہ ہے، کلمہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، پہلی ذات خدا، محمد الرسول اللہ، دوسری ذات مصطفیٰ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اور تیسرا اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین۔ خدا اور مصطفیٰ کے بعد ہماری نگاہ نہ آدم کے دروازے پہ رکی، نہ نوح کے در پہ رکی، نہ یعقوب و یوسف کا دروازہ نظر آیا، یا علی نظر آئے ہیں یا علی کے 11 معصوم بیٹے نظر آئے ہیں۔ یہی ہے ہمارا عقیدہ، آذان کی جو ترتیب ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر، پہلی ذات خدا، اشہد ان محمد رسول اللہ، دوسری ذات مصطفیٰ، اشہد ان امیر المومنین، تیسری ذات امیر المومنین۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور ہمارا کلمہ ہمارا عقیدہ، ہماری تلقین ہمارا عقیدہ۔ ہاں البتہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ ایک ہے، معرفت جدا ہو سکتی ہے۔ ہر ایک کی معرفت جدا ہو سکتی ہے، عقیدہ ایک ہی ہے، کیونکہ مذہب ہمارا شیعہ ہے۔ عقیدہ ایک ہی ہے، معرفت جدا ہو سکتی ہے۔ سارے بیٹھتے تو علی کے ساتھ تھے مگر سارے ابو ذر نہیں بن سکے، سارے امیر المومنین کے ساتھ بیٹھتے تھے مگر سارے مالک اشتر نہیں بن سکے۔ عقیدہ ایک ہی ہے، معرفت جدا ہو سکتی ہے۔ اور کچھ تو ایسی ہستیاں ہیں جن پہ علی ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ ایسے غیر معصوم ہیں جن پہ معصوم ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ جملہ عقیدے پہ بھاری نہ پڑ جائے، کچھ ایسے غیر معصوم ہیں
جن پہ معصوم ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب ایک خط آیا دھمکی آمیز اور اس میں لکھا ہوا تھا اے علی تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, جتنا طاقتور سمجھے, یاد رکھ میرے پاس اتنی فورسز ہیں, اتنی آرمی ہے. جس طرح گندم کی بوریوں میں گندم کے دانے ہوتے ہیں, اگر میں نے بوریوں کا منہ کھولنا شروع کیا تو ایسے پلٹے گی میری فوج جس طرح بوری سے دانے نکلتے ہیں. تو علی نے کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں لکھا, ایک ہی جملہ لکھا, کہا کہ کوئی شک نہیں تیرے پاس اتنی فوج ہے جس طرح بوریوں میں گندم کے دانے, اور اللہ نے مجھے ایک مرغ عطا کیا ہے جس کا نام مالک اشتر ہے. تو اپنے دانوں کی بوریاں کھولتا جائے گا, میرا ایک ہی مرغ ہے وہ تیرے سارے دانے چگ لے گا. یہ وہ غیر معصوم ہے جس پہ علی ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تیرے پاس ہزاروں کی تعداد میں فوج ہے, خدا نے مجھے ایک مالک اشتر عطا فرمایا ہے. اور بے عینے ہی کون ہے ابو ذر جس کا قصیدہ علی پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. پوری دنیا امیر المومنین کی شان بیان کر رہی ہے, کوفہ کے منبر پہ بیٹھے علی ابو ذر کی شان بیان کر رہا تھا. اور برادران یہ جملہ منسوب ہے ایک عالم دین سے کہ ابلیس نے انبیاء پہ اٹیک کیا اور نبیوں سے اولاد کو سلب کر لیا, کھینچ لیا, جدا کر لیا. ابلیس اتنا طاقتور ہے, جب یہ وسوسہ ڈالتا ہے تو یہ آدم سے قابیل جدا کر لیتا ہے, نوح سے کنعان جدا کر لیتا ہے, اور یعقوب کے 11 بیٹے نافرمان کر دیتا ہے. جب شیطان ابلیس حملہ کرتا ہے یہ نبیوں سے اولاد جدا کر لیتا ہے. وہ کہتے تھے ابلیس نے نبیوں سے اولاد کو جدا کیا مگر ابلیس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا, علی سے ابو ذر جدا نہیں کر سکا. علی سے ابو ذر جدا نہیں کر سکا. اور ابو ذر نے جو امتحانات دیے ہیں اگر میں یہاں بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ مجلس مسائل میں تبدیل ہو جائے گی. علی کس چیز پہ ناز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ الہی کفا بی عزت ان تکون لی ربا, میرے لیے اتنی عزت کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. کفا بی فخر ان اکون لقا عبدا, میرے لیے کوئی تھوڑا فخر نہیں ہے کہ علی تیرا عبد ہے. انت کما احب, علی کو خدا ویسے ہی مل گیا جیسے علی چاہتا تھا. فجعلنی کما تحب, اور مجھے بھی ایسا بنا جیسے تو دیکھنا چاہتا ہے. اور مومنین کرام امیر المومنین نے کھری کھری باتیں کی ہیں, کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں. خالق کے سامنے بھی علی نے کھول کر ساری مناجات رکھ دی ہیں. ما عبدتک من خوف النار, وہ اور ہیں جو جہنم کے ڈر سے سجدے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. علی تیرے جہنم کے ڈر سے تیری عبادت نہیں کرتا. ولا طمعا لجنتک, وہ اور ہیں جو حور و قصور اور جنت کے باغات اور بہتی ہوئی نہروں کے لالچ میں ڈلتی رات مصلی پہ نظر آتے ہیں. علی تیری جنت کے لالچ میں سجدے نہیں کر رہا. آئے امیر المومنین کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, مولا نہ جہنم کا ڈر نہ جنت کا لالچ. ڈھلتی رات سجدے پہ سجدہ, ایک رات 1000 رکعت 2000 سجدہ, پھر اتنی طولانی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ فرماتے ہیں بل وجدتک اہلا للعبادہ, نظر امامت سے دیکھا ہے تیرے بغیر کوئی سجدے کے قابل نہیں. کوئی اتنی بلند ذات نہیں جسے علی کی بلند پیشانی جھکتی ہوئی نظر آئے. برادران آپ کو کچھ لوگ خطیب برادران میرے جیسے ملیں گے جو کہیں گے کون سی جنت پڑی ہے سجدوں میں, اور کوئی کہے گا نہیں نہیں میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلا جاؤں گا, اور جہنم کی جرت نہیں کہ وہ مجھے میرے بدن کو مس کر سکے. آپ مزاج امیر المومنین والا رکھیں, نہ جہنم کے ڈر سے عبادت کریں نہ جنت کے لالچ سے عبادت کریں. آپ علی کے ماننے والے ہیں, مزاج بھی علی والا رکھیں, اسے جھکیں جسے علی جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور اسے سجدہ کریں جسے بطول عذرا سجدہ کرتے ہوئے نظر آتی ہے. اور ہم تقریباً سال میں 2-3 شب بیداریاں کرتے ہیں, تو ان میں اکثر اوقات ہم بار بار گھڑی کو دیکھتے ہیں کہ اب کتنے گھنٹے باقی رہ گئے ہیں, اذان صبح سے کتنا وقت باقی ہے. شب قدر ہو یا شب عاشور ہو, تقریباً نوجوان جاگتے ہوئے نظر آتی ہیں. ساری رات بطول عذرا مصلی پہ نظر آتی تھی, ساری رات
سارے کام خود کرنے کے باوجود عرب و عجم سے مہمان آتے تھے، موسم کے مطابق کھانا اور پانی وہاں تک پہنچانا مصطفیٰ کائنات کی سب سے بڑی مہمان نواز ہستی، اور بابا کے مہمانوں کو موسم کے مطابق کھانا اور پانی پہنچانے والی بطول عذرا، گھر کے سارے کام، علی جیسے شوہر کی خدمت، حسنین جیسے بیٹے، تھکی ہوئی بطول رات کے وقت چھوٹے بچوں کو سلانے کے بعد خود مصلی عبادت پہ آ جاتی، ساری رات تسبیح تقدیس عبادت کے بعد جب رات ڈھلنے لگتی اور بلال آذان کی تیاری پکڑتا تو بطول عذرا یہ نہیں کہتی تھی کہ شکر ہے کہ اب رات تھم گئی، نہیں، لمبی ٹھنڈی سانس لے کر کہتی پروردگار اللہ تیری راتیں مختصر ہوتی ہیں، بطول کی حسرت عبادت پوری نہیں، ان راتوں کو اتنا طلا نہیں کیجئے، میں ویسے ہی عبادت کرنا چاہتی ہوں جس طرح بطول عذرا عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ نوجوان اس خالق کو سجدہ کیجئے جسے حسین جھکتے ہوئے نظر آئے۔ ترکت الخلق ترا فی ہواک، تیری محبت میں حسین نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ ایتمت العیال لقاء اراک، تیری خاطر روتی ہوئی بہنیں، روتی ہوئی بیٹیاں خیام میں چھوڑ کر آیا ہے۔ اور برادران عصر عاشور حسین نے جو سجدہ دیا ہے وہ تو قیامت تک، جن کو نبیوں کے سجدے میں خدا نظر نہیں آیا، حسین کے سجدے میں خدا نظر آیا، اور اس وقت بھی دنیا حسین کے ذریعے وَبِالْحُسَيْنِ تَسْعَدُونَ، نبی نے فرمایا تھا قیامت تک کوئی سعادت مند بننا چاہتا ہے تو وہ حسین کے ذریعے سعادت مند بنے گا، اور آج بھی لوگ حسین کے ذریعے خدا تک پہنچ رہے ہیں۔ آج جو حسین کا 40 ہو رہا ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا سوچنے پہ مجبور ہے کہ حسین کون ہے۔ جب وہ حسین کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہ مصطفیٰ تک بھی پہنچ جاتے ہیں، مرتضیٰ تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ان دونوں کے خدا تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ کمال جملہ فرمایا تھا وَبِالْحُسَيْنِ تَسْعَدُونَ، میں جا رہا ہوں، قیامت تک اگر کوئی سعادت مند بننا چاہتا ہے تو وہ میرے حسین کے ذریعے سعادت مند بنے گا۔ اور آج آپ کی نسلیں اس دیار غیر میں محفوظ ہیں، جو میرے پرسپشنز ہیں، جو میرے ادراکات ہیں، جو میں نے دیکھا ہے، اگر آج اس وقت عالم کفر میں آپ کی نسلیں محفوظ ہیں تو یہ حسین کے صدقے میں محفوظ ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ عزاداری حسین نہ ہوتی، محرم حسین نہ ہوتا، یہ منبر حسین جیسی نعمت نہ ہوتی تو خدا جانے آپ کی نسلوں کو کون سا سیلاب بہا کے لے جاتا۔ لیکن آج حسین ہے جس نے ہمیں ایک مرکز پہ جمع کیا ہوا ہے۔ مومنین کرام، حسین قیامت تک نسلوں کو جوڑ کے گیا ہے، لیکن حسین کے بعد حسین کی اپنی اولاد تو ایسی بھول گئی ہے، دامیدی ڈھلدی دیگر آخری ویلے سب تو اوکھا ویلا۔ شہید مومنین کرام، ایک شہید مطہری نے جملہ لکھا ہے اور ایک جملہ نجفی مراشی پڑھ دے ہیں، 28 رجب کل گھن کے دامیدی گڑدی دیگر تک سب تو مشکل وقت علی دیاں دھیاں تے اس ویلے آئے جڑا حسین کہے میرا آخری سلام ہے، جڑا حسین کہے او میری تسیاں دھیاں، او میری تسیاں دھیاں، لحظے دا مہمان، لحظے دا مہمان آخری سلام کر رہا ہے۔ سالے بہتر ہے یا جی آج تھوڑا تکلیف بھی دیں ہے، او میری تسیاں دھیاں، او میں جس کو تھوڑا جس کا آواز بہتر، اس کا تھوڑا سا آواز بہتر، ہاں وہ دلیل دینے ہیں کہ حسین دے صحابی مارن ہاشمی جوان موجود ہیں، ہاشمیاں جو علی اکبر تو رہے، حسن دا یتیم بھی ہے، ام البنین دلال بھی ہے، حسن دا یتیم تو رہے، عباس بھی ہے، حسین بھی ہے، وہ فرمائیں جنہ ام البنین دلال تو رہے، علی دیاں دھیاں دیاں نگامہ حسین دے چہرے تے جنہ حسین کہنا میرا آخری سلام، علی دیاں دھیاں نو نظر کچھ نہیں آنا، آخری سہارا بطول دیاں نوہاں تے دھیاں دا ازاداروں میں کی میں بیان کرنا جو غریب نے بھیڑی دا آخری سلام کی میں کیتا، روایت دے لفظ جدہ آئینا بھیڑ دے دروازے تے آکس آلیا ایتینی بے صوب نتیق میں پرانی قمیض چاہے،
آدھی حسین پرانی کیوں مگدائیں آنکھیں تا جنت جو تیرا لباس مگاما باہر کیوں کھڑے اندر لنگا فرمیندن بہن جڑی نانے دی امت نے میری حالت بنائی ہے میرے زخم ویک کے میری کوئی پردہ دار مر نہ منے فرمیندن حسین نہ گھبرا میں تیریاں دھیاں دا ذہن تیار کر چھوڑا ہے تو جتنا زخمی ہیں تینوں دیکھن واسطے بطول دیا نوہ تے دھیاں تیار ہیں اور برادران جس ویلے غریب کربلا اندر آئینا تلے ہے کبا ابا اتنا زخمی آ حسین انتہائی زرہ نوجوانوں زرہ دے سوراخ ہوندن سوراخ لوہے دی زرہ سوراخ ہوندن سوراخ تاکہ آندہ تیر سینے چ نہ لگے اتنا رات نال ناتا ہویا ہی اکبر دا بابا اتنا زخمی ہے جڑا بھیڑ دے سامنے ساہ گھندا ہے نا انسان ساہ گھنے سینہ بلند ہوندے جڑا زینب دے سامنے ساہ گھندا ہے نا زرہ دے سوراخ جو خون دے قطرے وہی پوندے ہیں ہائے 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 جڑا ساہ گھندا اتنا زخمی ہے جو خون دے قطرے وہی پوندے ہیں تسی سن کے رونے ہو اللہ جانے جڑی ویدی کھڑی ہے بہن انہی کیڑی حالت ہے او نوجوانو آخری ویلے ٹورانا لہیکے ملنا لیاں ڈھیرن غریب کربلا دے سامنے دھیاں تے بھینا دی صف لگی کھڑی ہے ازادارو غریب کربلا نے کیا کیتا ہے اپنی ابا نالو پٹیاں جدا کرے دے سامنے ہن دھیاں تے بھینا دے سر تے بر کے حسین ہک پردادار کو سدے دے پٹی جدا کر کے ہوں دی چادر تے محکم بندے تے ہاں اللہ کیا دے اللہ دے حوالے ہو میری تسیاں بھینا وقت بھئی پردادار نو سدے دے وقتوں دے بر کے تے پٹی بن دے وطہان اللہ کیا دے اللہ دے حوالے پچھے معصومہ دھی بابا سنیاں چادرہ دے پٹیاں کیوں بڑا بڑا ہے نوجوانہ لفظ نہیں کوئی مسائب دا پہاڑے سید روک کے فرمیدن بچڑا اوکھے ویلے مردن بھجنا پوے نا انہا دا اماما چھانا میں دے اللہ نہ کرے اوکھے ویلے کہیں غریب دی دھینو بھجنا پوے پردہ دارہ نہ دوڑنا پوے انہا دیا چادرہ لہی ویدین کوشش ودا کرے نا شمر دے نیزانان توالے برکے نہ لہمل اللہ اکبر آخری وقت غریب کوشش کریں دا رہے جو میری دھینا تے بھینا دے برکے بچ ونجے نہ ہاں نوجوانو جنہ بہنی دا سلام کر کے غریب کربلا ٹورے نا اس خیمے آلے پاسے جتنا سجاد سکتے نوجوانہ دعا منگی کر اللہ کہیں جمان بیٹے نو اپنے گجڑے پیو دی کے حالت نہ دکھا لے تیری رحمی دی ڈھل دی دیگر سید سجاد اٹھیے ہاں دساما حالت کیڑی آئی نوجوان میرے پاسے ویکھنا آبرو کٹے ہوئے ہیں ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں پیشانی جو رت بدی باندھی ہے کمر جھکی ہوئی ہے ہاتھ کمبدے ہیں جنہ سجاد دی سران دیا بیٹھے پتر دی پیشانی چمکے دن اکھ کھول لحظے دا مہمان مرحبا مرحبا اپنے امت کا لانا نام ہے جنہ اکھ کھولیے سید سجاد دی حالت لیٹیس نا ارے بابا اے حال جو بن گئے آئینہ آئینہ حبیب چاچا حبیب کن گئے فرمیدن قد کوتلا آئینہ آئینہ زہیر زہیر کن گئے قد کوتلا فرمیدن آئینہ آئینہ امی العبار میرا چاچا غازی کن گئے آئینہ آئینہ اخی علیون الاکبر تے میرا نبی دیا شکلہ اللہ علی اکبر بھیلا حسین فرمیدن کے تک پچھدہ راسیں ہی کتوں بچ گئے یا میں لحظے دا مہمان بے سارے مارے گئے اس ویلے فرمائنے پھوپی اممہ علیہ بالسیف والعصا پھوپی اممہ میں نو تلواری چاہے میں نو عصائی چاہے پوچھ دن حسین سجاد کے نوائے دائیں ادھے بابا تو جو کلہ رہ گئے تھے ایڈا زخمی ہے میں میدان میدان بابا میں جہاد کرے نا قاسم قزوینی لکھا ہے غریب کربلا پتر دی پیشانی چم کے فرمائنے سجاد تیڈا جہاد کربلا نہیں کربلا تہی کواری جہاد ہے تائیں پھوپیاں نال کوفہ کسن ہے شام کسن ہے تیری ہر جا تے مقتل ہومنی اجرکم اللہ اجرکم اللہ ازادارو ٹرون لگے خیام چون یا حسین دی 4 سالہ دھی مسومہ ختم کرا انتظار
آما انہاں لفظاں تے جنہاں لفظاں دے انتظار تھوڑی اکھاں پیاں کریں دے ہیں ہاں ایویں 4 سالہ دی تھی مسومہ ہے یا صارخۃن روایت لفظ چیخ دی ہوئی مسومہ ایویں دوڑی غریب کربلا آلے پاسے تے آ کے غریب کربلا دے نیڑے یہ نا حسین بھی مٹی تے بیٹھے تے میں دوئے بھئی سکینہ آلے پاسے چا بدھائیاں نے تے مسومہ اپنے بابے دے گرلی چ نکیاں نکیاں بھئی پاتیاں نگری کربلا دی ہے گردن سکینہ دی ہے بھئی حسین دیا ہیں یارہ محرم ہے یا کربلا گردن سکینہ دی ہے کہ رسیاں اللہ اکبر اتو زیادہ تا میں نہیں کھول سکتا نا ازادارو ہے ادھے یا بدا الہینا یا بدا الہینا بابا کے نٹورا ویندائیں سیدت مسومہ الى المکان الذي لا يعود منه احد بابا موت دو ٹرائیں آپ نسا کلان تسار بین واسطے گھروں ٹرے سو یا زیارت واسطے یا حج واسطے یا پاکستان چھوٹی بیٹی آگے دامن پکڑے تے آکے بابا کی نوائے دائیں ہمیشہ ٹرانا لاپیو دھینو تسلی دے گیا دے نہ گھبرا میں جلدی والا سا ہمیشہ دے دھیدہ دل بہلا گیا دے تو نسا تیرے واسطے کیا گھنا ایڈا غریبہ حسین دامے دے ڈھل دے دیگر دے پوچھے کے نائے دائیں سیدہ دے سکینہ بابا موت دے ٹراوے مرحبا چل اپنے غمت کرائیں لائرام میری قوم دا غیرت مندہ اس ویلے رو گیا دیے بابا جے تم موت دوائیں دائیں اصل کے نہ وجائے ردنا الہ حرم جدنا سنو نانے دے مدینے پہنچا اس ویلے رو گیا دن بسوما مدینہ دور تیرا بابا مجبور فرمیدن اللہ دے حوالے آکھلن اکھا کھول کے سن اکھا کھول نیندر نہیں کرنی اکھا کھول کے سن آکھلن ذل جنادی واگ پکڑیے غریب کربلا میں تھے مسائب دا پہلا جملہ پردہ جیرا سارا نیچرے دارے انہوں چڑھانا لگوئنا ازادار نظر یمیناً و شمالا کہیں ویلے سجینے دا غریب کہیں ویلے کبے دے دا کہیں ویلے نہر فرات دھنے دا آدھا عباس کے نٹور گئے وے میں کلا رہ گیا جنا کوئی نظر نہیں آیا آسمان علی پاسے وے کیا دے بیدہ اللہ ہونتا راضی ہے میں ذرا طولانی مسائب پڑھنا چاہتا اللہ کرے میں ان روایات پہ پہنچ منجا میری قوم دا غیرت ماندہ اللہ جانے نانے چڑھایا ہے اللہ جانے ماں چڑھایا ہے اللہ جانے جبریل نے پر پھیلایا ہے اللہ جانے بھینا سوار کرایا ہے ازادارہ اوقا چڑھائے آیا ہوں مقتلے جیتا پتران دے بھیراما دیا لاشا پیا ہے جنا اکبر دیکھل اپنے نمبر کا دہانا جنا پتران دے بھیراما دی لاشا دے دید پئیے ایک ایک سجن نہ حقل کھڑا مرین دے آدھے یا ابطال صفا ویا فرسان الہجا او میڈیا سونیا سنگتا کہنا ٹور گئے وے میں کلا رہ گیا ایک ایک سجانا حقلا مرینلا شلاب نے بڑے دردان ازادار میری قوم دا غیرت مندہ آؤ ذرا پوچھ دیا اکبر دے بابے کنا مولا ٹور گئے سجنا نو حقلا کھڑا مرین تسا رہ گئے پانی پلاوین آوازاں دے نہیں نہیں ہاں زخمہ جو رات پیوان دیے پٹیاں بنن نہیں نہیں اکبر دا بابا جیڑے ٹرین تے لہ گئے حقلا کیوں کھڑا مرین ایک کو جواب آدھے قوم ویو حل تیرام او
شریف اٹھو میلا زیدہ مہمانا فدفعوا علی حرم رسول اللہ اٹھو میری بھیڑا دے پر کے بچا میں تو روز لائنا دیا چادرہ لہوان اللہ تھوڑے پردہ نے برباری حفاظت فرمائے بڑی محبت نال گریا فرماون والے ازادار میدان چے اکبر دا بابا ایک کمینے دے پچھو گھوڑا بھجیندہ ہا سیدہ دا کھڑ کے لڑو تساں میرا اکبر مارے اور کھڑ کے لڑو تساں میرا اپنے لکھنچ کرانے رہو بھائی بڑے دردان آزادار آدھین کھڑ کے لڑو تساں میرا اکبر مارے کربلا تو گھن کے نخیلہ تاک 12 مربع میل بڑھ دے ایک کمینے دے پچھو گھوڑا بھجیندہ ہا کائیں ویلے رقابات بلندو ویدہ ہا نہیں پتہ لگدا سفین جھاری بدل نہیں پتہ لگدا کربلا تزا حسین آخر ہوں دے دل کوئی تھوڑا درد دا نا جائے سامنے اکبر جیا پوتر مارا ہوں دے دل کوئی تھوڑا درد دا نا جائے عباس جیا بھیرا مارا نے ازادارا جلال حیدری تلوار ودا چلے دا ہا جیل رنگ تلوار پیا چلے دا ہا نہ شام علی شام پہنچنا نہ کوفے علی کوفے پہنچنا نگری ہلدی پئی آئی کائیں ویلے تکبیر دی صدا بلند کریں دا نوجوانو ذرا روک کے جملہ سنواوا یہ تکبیر دی صدا کیوں بلند کریں دیان وجہ یا اپنی آواز زینب تک پہنچائیں دا تاکہ میری بھیڑا نہ حوصلہ ملا ونجے حسین جیدہ اللہ اکبر تکبیر دی صدا بلند کریں دا نہ گھبرائے حال میں جیدہ ازادار ایک کمینے دے پچھو گھوڑا دورائے لاشاں دے کشتاں دے پشتے لگین سر تن نالو جدا ہوئین ماں دے دودھ دا اثر یا علی دے خون دا اثر یا حقل یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود ایمان والے وعدے دا ملان غریب نے تلوار نیاں میں جپا دیے گھوڑے دی گردن تے تھپکی ماریے سن سے سیدہ دے گھوڑا ہونے جنگ موک گئی حال زین تے اکبر دا بابا ہن میں فقط اترائی روایتہ پڑھسا اتو زیادہ میرے اندر سکت نہیں جوان جیڑا قداں نہیں رنا جگر پھٹ دے کی میں سنا ماں ازادار پہلا پتھر آئے پیشانی پھٹ گئی ہے غریب نے اپنی کبا چاہیے کبا نل رات پونجھنے لگے سینائی میں چمکے جی میں آسمان تے بجلی چمک دیے حرملے دے ہاتھ تو پپانے نا ترائے نو کالا تیر سینے جمانا ایدیاں نو کا مڑیاں ہویا ہیں غریب اگو کڑ دہا جگر نالا دہا جھکدا جھکدا حسین زین نال سینہ دیکھائے کنڈل پاسو تیر کٹھائے جا سنان بنو انسین دل دکھی میں نما فرمائے سنان نے کانڈی جدوئے ہتھا نال نے زبارے اے دا سنگ دل آئے چھوڑے دانا اے سجے مرے دا غریب مرے دا کھبے مرے دا رولائے حسین دی ماں دعا دے سیا
عزادار اتنے تیر لگ چکے ہیں اللہ جانے جڑا پیشانی دے بار چھڑے اکبر دا پاپا کافی دیر تیرہ دے رہ گیا ہے ہولے ہولے لاش تلے آئی ہے ختم کر آما شہادت چند جملے اور ذل جنا گرد چکر ودا مرندہ عزادار پہلے پہلے سنان مارن آئے تلوار سٹ کے دوڑ گئے نالل پوچھ دے مرندہ کیوں نہ جگر قابو کرے آدھے کی میں مارا کلہ نہیں ماہی بیٹھی ہے کوئی کالے پھر کے آلی بی بی ہے آدھیا حیا کرے ہاں اجرکم علی اللہ تھوڑا بہتر ہو سکتا تھا تھوڑا جی آواز زیادہ کروا میری حسرت روز عاشور پاکستان اچ بندہ پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا جوان برداشت نہیں کر سکتے گرمی دا موسم ہوندہ ہے ساری رات دے تھکے ہوئے عزادار نوجوان ہوندے چند روایتاں دے مجلس موقعیں دیئے میرا دل لدا ہے آج او 17 سناما جنہ دی حسرت رہویں دیئے عزادار عید بعد خولی کمینہ آیا ہے جدہ خولی ہے تلوار سٹ کے دوڑے نالا پوچھ دے مرندہ کیوں نہ آدھے جدہ آنکھ کھولی ایسا ایمیں لگتا ہاں مدینے علی محمد بیٹھا دے دا سمجھر دا صدقے آدھے جدہ آنکھ کھلیں دا ایمیں لگتا ہے مدینے علی مصطفیٰ بیٹھا دے دا جدہ نٹھانے جو کوئی مارن واسطے تیار نہیں اللہ لعنت کرے شمر کمینے تے ای پہلے شراب پیتی ہے او حسین دے رومن والا او زینب دے بھرا دی غربت دے رومن والے نوجوانوں جڑا شراب دے دید پوری پہلے حسین دے قاتل دے لعنت کرے ای کمینے شراب پیتی ہے آدھے میں دے سامنے جہڑا آیا میں مار چھڑے سا ای تلوار چاہیے انو شمیر ٹر رہے انو زینب ٹر بھائیے اے تلوار گھمیں دا آندھے بھین دروازے تے رک گئی کائنات دی وقی پردے دا رہنا جیدی ماں بطول آئی جیدہ نانا رسول آئی رک گئی بھین دروازے تے ایک امینہ آیا ہے جھنا ہوئے اکبر دا پاپا ہو سکتا ہے اتھائی ختم کر چھوڑا جدہ غریب دے قریب ہے روایت دے لفظ نمجھے دیکھیں فرفسا رجل ہی نجس پیر چھایا ہے غریب دے پہلو جمالا ہے غریب دیا ظلفہ جہاد قابض الحلال جاتے دنبار ہو امام آدھا ہے یہ اپنا حق حسین دی دہری جپاتا ہے فزارہ بلد ماتا پہلا تماچا مارا ہے سید زادہ تیرا بارہواں امام آدھے تیرا بارہواں امام آدھے وشمرو جالسن علی صدر الحسین شمر حسین دے سینے کے بہگا قابضن لحیہ تک میرے دادے دی دہری پکڑی ایسا ای کمی نے خنجر کٹھائے ضربہ مرندہ وقت سایاں کٹھتا وقت زینب دے خیمے دو دہتا نالا لعادے مرندہ کیوں نہ آدھے دہتا مطا بھین بہرہ کس گئے بھرا نہیں آئی زینب
جدا کس گئے حسین ایو ذوالجناح فاسرا فرسک شاردن دوڑ دو یا ذوالجناح خیام دو آیا الہ خیام میں کا قاصدن جائے زینب کو پہلی خبر حسین دی دیئے ذوالجناح پیشانی دے غریب دی رتائی محمد باقیان تیرا بارواں امام آدھے علی دیاں دیاں کو دیکھ کے ذوالجناح رو دہا زمین دے ٹکرا مرے دہا اگلی روایت واسطے سارا مسائب شروع کیتا ہے جڑا خیام آیا ہے تیرا بارواں امام آدھے جیت کھڑیاں ہن بطول دیاں دیاں جڑا ذوالجناح آئے دور پین لاتمات الوجوموت ماتم کرے دیا حال ناشرات شعور وال کھول جائیان بہنا گلی جبائی پاتیاں لیکن سکینہ آکے ذوالجناح دیا ترٹیاں واگا جہاں پاتا ہے سن سو جڑا سوال کی تیسا آدھیے یا جواد آبی او میرے پاپے دی سواری نا پوچھ دی کتھا لہایا نا پوچھ دی کینے مرے دے رائن اتنا دسا چڑا پاپا ٹر رہا تسا ڈاڈھا حال سے گیا آم کو دلات شانہ کہے پانی پلایا راجعون للذنب قضائي وتسليم